ظاہر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، یہ غربت، دہشت گردی، یہ تمام تر مسائل تو دیگر ممالک میں بھی ہیں، اور پاکستان کو جو ہے وہ دیگر ممالک سے یہ تحفہ ملا ہے کہ ان چیزوں کو جھیل رہا ہے اور اتنی زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں دہشت گردی کے اس جنگ میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس ایس سی او کی کانفرنس کا جو پلیٹ فارم ہے، کیا امپورٹنٹ میسج جانا چاہیے دنیا کو؟ دیکھیں، بہت بہت شکریہ۔ ایس سی او کو جو میرے خیال میں امپورٹنٹ میسج ہے وہ تو ایک تو یہی ہے کہ پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے اور پاکستان ان سب کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ ایسٹرن بلاک ہے یا ویسٹرن بلاک ہے یا یو ایس لیڈ بلاک ہے، اور یہ ثابت بھی ہوا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان کے لیے ایک بریتھنگ سپیس ملا ہے۔ آپ 10 سال بعد انڈینز یہاں پہ آئے ہیں، اگر وہ نہیں بھی آنا چاہتے تو ان کی مجبوری ہے، ایرانین یہاں پہ ہیں، آپ کا چائنیز وفد ہے، رشیا ہے، تو پاکستان کے لیے اور سینٹرل ایشین ممالک، کیونکہ پاکستان اب اس وقت میرے خیال میں جغرافیائی لحاظ سے اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ایک ایکسس کے طور پہ کام کرے گا ایسٹرن اور ویسٹرن جو دنیا کا ٹریڈ ہے، تو ایک بہت بڑی ہم کہہ سکتے ہیں اکنامک بوم پاکستان کو جو ہے وہ آگے نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پر جو گوادر پورٹ ہے اور گوادر کی جو فیسلٹی بنی ہے اس کے بعد تو میرے خیال سے مڈل ایسٹرن، ایون یو اے ای اور جو مڈل ایسٹرن ممالک کے اندر ٹریڈ اور تمام چیزیں ہو رہی ہیں، وہ پاکستان اس کو زیادہ میرے خیال میں اس کے ساتھ اس کا انٹریکشن رہے گا۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں وہ اپنے ملکوں کی جنگ، اپنے مفادات کی جنگ پراکسیز کے طور پہ دوسرے ملکوں کے اندر جا کے لڑ رہے ہیں، اور پاکستان اور افغانستان بدقسمتی سے وہ ممالک ہیں جہاں انٹرنیشنل پاورز نے اپنی پراکسی جنگ لڑی، اور اس میں آپ کے امریکن لیڈ جو کولیشن پارٹنرز تھے، پہلے رشین انویژن کے وقت انہوں نے ایک بہت بڑی یہاں پہ ایک پراکسی وار لڑی، رشیا کو توڑنے کی کوشش کیا، بلکہ رشیا کو توڑا انہوں نے، یو ایس ایس آر کو، اور یونیپولر ورلڈ کی طرف جانے لگے۔ اس کے بعد دوسری القاعدہ اور وار آن ٹیرر کے نام پہ ایک اور جنگ یہاں پہ لڑی گئی۔ تیسری اب دیکھیں اس وقت جو امریکن اور ان کے الائز ہیں وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں چائنیز انفلوئنس کو، اور پاکستان کے لیے اس وقت ایک ڈو اور ڈائی والا معاملہ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا جس طریقے سے انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان کو جو ہے وہ اہمیت دے رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک بڑا میسج ہے ان قوتوں کے لیے جو کہ یہاں میں ڈیسٹیبلائزیشن پھیلا رہی ہے، اور ان ممالک کی ایس سی او میٹنگ کے اندر موجودگی اور دلچسپی ساتھ طور پر دیکھیں، ہم جو رشیا کے ساتھ بارڈر ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، ہم ایران کے ساتھ بارڈر ٹریڈ پہ جا سکتے ہیں، جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، چاہے بین ہے ایران کے اوپر، لیکن جو بلینز آف ڈالرز کا جو پی او ایل اسمگل ہو کے آتا ہے، اگر اس کو ہم نارمل ٹریڈ کے تھرو لے کے آئیں گے تو دیکھیں پاکستان جو ہے وہ انرجی ڈیفیشنٹ ضرور ہے لیکن اس کی انرجی کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ دوسرا، ہماری جو سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ ایک ٹائپ ای کا پروجیکٹ تھا اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک ایسا فورم ہے جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ تیسرا تو تاجکستان، ازبکستان ایسے ممالک ہیں جو کہ ہمارے ساتھ تھرو جو ہے وہ میوچل شیئرنگ آف الیکٹریسٹی کے اوپر بات کرتے رہے ہیں، اور ہمیں یہ چیزیں آگے لے کے جانی بھی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ سردی کے اندر انرجی ڈیفیشنٹ، ہمیں جو ہے الیکٹریسٹی کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، ان کو زیادہ پڑتی، تو ہم ایک لحاظ سے ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی بھی بہت بڑی ہے۔ دوسرا، میں سب سے بڑی کامیابی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس کو ہمیشہ ایک پرپیٹریٹر آف ٹیررزم شو کیا جاتا تھا، آج دنیا ماننے لگی ہے جو ہماری اب کہ آئسولیشن تھی وہ ختم ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں، انٹرنیشنل کرکٹ آپ کے پاس آ گئی، انٹرنیشنل ٹریڈ آپ کے پاس آ گیا، انٹرنیشنل جو ڈیلیگیٹس تھے وہ کبھی پاکستان نہیں آتے تھے، تو ایک بہت بڑا ایس سی او کے فورم سے باقاعدہ طور پر وزیر اعظم پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور معاہدے ڈال رہے ہیں، اور پاکستان اس وقت ایسے میں ایس سی او کانفرنس کو بھی ہوسٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے انتہائی طور پر یہ اہم موقع ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ پاکستان اس کو بخیر وعافیت جو ہے اس ایس سی او کانفرنس کو منعقد کرے۔ ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ علی رضا شاہ صاحب، ساتھ ساتھ شام الحق صاحب، اور ساتھ بیورو چیف ظاہر شاہ شرازی بھی ہمیں جوائن کیے تھے، اس ایس سی او کانفرنس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔